عزیز طلباء، ایس ایس پی کے اس سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں آپ کو خط لکھنے کی ایک مشق دی گئی ہے۔ آپ کو اپنی خالہ زاد بہن کو خط لکھ کر مشورہ لینا ہے، کیونکہ آپ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ اسکول میں کس کلب کا حصہ بنیں گے۔ پیارے بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے اسکول میں مختلف کلبز ہیں اور آپ بڑی خوشی سے کسی کلب میں شامل ہونا چاہیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم آپ کو کئی کلبز کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیں گے اور کچھ ایسے الفاظ بتائیں گے جن کی مدد سے آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہوگی۔ چلیے آپ کو سب سے پہلے اسکول میں مختلف کلبز کے نام بتاتے ہیں۔ فٹ بال کلب، والی بال کلب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کس طرح سے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ بیڈمنٹن کلب لٹریری کلب ہے، یعنی ادبی کلب۔ کیا آپ اس کلب کا نام بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، رقص و موسیقی کلب۔ اور یہ ڈرامہ کلب۔ یہاں پر بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، بچے پودے لگا رہے ہیں۔ یہ ماحولیاتی اور باغبانی کلب۔ اور یہ بک کلب۔ اب آئیے آپ کو ہر ایک کلب سے متعلق چند معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فٹ بال کلب کو لیتے ہیں۔ بتائیے، فٹ بال کلب سے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ فٹ بال کلب میں فٹ بال کھیلنا سکھایا جاتا ہے۔ ہر کلب کی طرح اس کلب میں بچے استاد کی سرپرستی میں کھیلتے ہیں۔ اچھی طرح سے فٹ بال کھیلنے کی مشق کی جاتی ہے۔ بچوں کو فٹ بال کھیلنے کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ فٹ بال کی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک ٹیم کا اپنا کپتان ہوتا ہے۔ اس کلب میں اسکول کے طلباء کے درمیان مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ جو ٹیم فتح یاب ہوتی ہے اسے سونے یعنی گولڈ، تانبے یعنی کاپر یا کانسی برونز کا تمغہ ملتا ہے۔ تمغہ یعنی میڈل۔ ٹیم کی کامیابی پر ٹرافی بھی ملتی ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کلب کے ذریعے طلباء کو فٹ بال کھیلنے کی صلاحیتوں سے باخبر کی جاتی ہے۔ طلباء چست اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے فٹ بال کلب سے متعلق آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح آپ والی بال اور بیڈمنٹن کلب کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنے خط کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ادبی کلب سے بھی دلچسپی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ادبی کلب سے متعلق کیا بتا سکتے ہیں۔ اس کلب میں عالمی ادب مطلب ورلڈ لٹریچر سے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی ادب سے متعلق بھی اساتذہ
اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نظم اور اشعار پڑھانے کی مشق کی جاتی ہے۔ اس کلب میں عالمی ادب مطلب ورلڈ لٹریچر سے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی ادب سے متعلق بھی اساتذہ اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ نظم اور اشعار پڑھنے کی مشق کی جاتی ہے۔ عظیم شاعروں اور نثر نگاروں پر علم حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم شاعروں اور نثر نگاروں کی فکر انگیز یعنی تھاٹ پرووکنگ تحریروں سے بحث کی جاتی ہے۔ اسکول کے طلباء کے درمیان مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادب میں کس موضوع پر مصنف لکھ رہے ہیں، یعنی عالمی ادب کے حالیہ موضوعات سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادب میں کس موضوع پر مصنف لکھ رہے ہیں، یعنی عالمی ادب کے حالیہ موضوعات سے آگاہی ہوتی ہے۔ طلباء کو بھی نظم لکھنے یا کہانیاں لکھنے کا کام دیا جاتا ہے۔ اس کلب میں زبانوں کو خوب اہمیت دی جاتی ہے۔ زبانوں کی تاریخ سے بھی واقفیت ہوتی ہے اور طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے طلباء کو رقص اور موسیقی سے کافی دلچسپی ہے۔ آپ اپنے خط میں رقص و موسیقی کلب کی مختلف سرگرمیوں یعنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں رقص و موسیقی کلب یعنی میوزک اینڈ ڈانس کلب پر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رقص و موسیقی کلب طلباء کا پسندیدہ کلب ہوتا ہے، جہاں طلباء خوبصورت نغمے گاتے ہیں۔ طلباء موسیقی اور رقص کا شوق رکھتے ہیں۔ طلباء رقص کرتے ہیں اور کئی زبانوں میں دلچسپ گانے گاتے ہیں۔ وہ گانوں اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ طلباء کے درمیان خوب مقابلہ ہوتا ہے۔ رقص و موسیقی طلباء کی دلجوئی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رقص و موسیقی کے بعد ڈرامہ کلب کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کلب میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کلب میں طلباء مختلف زبانوں میں بآواز بلند کسی ڈرامے کو پڑھتے ہیں۔ تلفظ پر توجہ دی جاتی ہے۔ مختلف انداز میں مکالمے ادا کیے جاتے ہیں۔ ڈرامہ کلب میں اداکاری کی جاتی ہے۔ بچے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ طلباء خاکہ یعنی اسکیچ لکھتے ہیں اور اس پر اداکاری کرتے ہیں۔ استاد طلباء کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔
طلبہ جوش و خروش کے ساتھ ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کیا آپ کو باغبانی کا شوق ہے؟ آخر میں آئیے ہم باغبانی کلب میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کلب میں باغبانی کرنا سیکھتے ہیں۔ بچے پودے بھی لگاتے ہیں۔ پودوں اور پھولوں کو پانی دیا جاتا ہے اور باغ کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ رنگ برنگ پھولوں کو دیکھ کر طبیعت میں سرور آ جاتا ہے۔ بچے مختلف اوزار استعمال کرتے ہیں جیسے ہزارہ، دستانے وغیرہ۔ وہ ہل چلانا بھی سیکھتے ہیں۔ اس کلب میں عجیب لطف اور سکون ہوتا ہے۔ ہرے بھرے پودوں اور پھولوں کی کیاریوں سے دل زندہ ہوتا ہے۔ کئی اساتذہ بھی باغبانی کلب میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی تھکان دور کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے خط لکھنے کے لیے آپ کو مختلف کلبوں کے بارے میں کافی معلومات دی ہیں۔ اب ہم آپ کو خط شروع کرنے کا ایک نمونہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، تاریخ اور پتہ، جیسے 18 اگست 2020 رائل روڈ، بیل ایئر۔ اس کے بعد کیا لکھنا ہے؟ جی ہاں، القاب و آداب۔ بھولنا نہیں کس کو خط لکھا جا رہا ہے۔ عنوان غور سے پڑھنا نہ بھولیں۔ آپ کو اپنی خالہ زاد بہن کو خط لکھنا ہے۔ مثلاً، عزیزہ عشرت، السلام علیکم، یا پیاری عشرت، آداب۔ پتہ اور القاب و آداب کے بعد خط لکھنا شروع کریں گے۔ خط اس طرح شروع کر سکتے ہیں: امید ہے کہ تم خیر و عافیت سے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی صحت مند ہیں۔ دراصل میں تم سے ایک مشورہ چاہتا یا چاہتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں طے نہیں کر پا رہا ہوں یا کر پا رہی ہوں کہ اسکول میں کس کلب کا حصہ بنوں۔ میں اسکول کے تمام کلبز سے متاثر ہوں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کلب کا انتخاب کروں۔ فٹ بال کلب میں۔ اب آپ خط کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چاہیں تو دیے گئے اشارات کی مدد سے خط اس طرح شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ اپنے طریقے سے بھی خط لکھ سکتے ہیں۔ خط آپ کس طرح ختم کر سکتے ہیں، آئیے ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے اسکول کلبز کی سرگرمیوں کے بارے میں کافی باتیں بتائی ہیں۔ اب مہربانی کر کے کیا تم مجھے اپنے مفید مشورے سے نواز سکتی ہو تاکہ میں آخر میں کسی کلب کا حصہ بنوں؟ تمہارے خط کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، تمہارا خالہ زاد بھائی
اسلم یا تمہاری خالہ زاد بہن شازیہ۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ اب آپ اپنا خط آسانی سے لکھ پائیں گے۔ خط لکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کو سنا سکتے ہیں اور اپنے استاد یا اپنی استانی سے خط کی اصلاح کرائیے۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ نگہبان۔